सौदा के तो शय ख़ास से कल 14 अगस्त है। 14 अगस्त 2024 पाकिस्तान का यौम आज़ादी। अगरचे पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ ही 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। इसकी कुछ तफसीलात हमें आर्काइव्स में मिलती हैं कि फिर ये 14 अगस्त कब बना, लेकिन अगर बिल्कुल शुरुआत में देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो 15 अगस्त यानी कि 27वें रमज़ान को ही आज़ाद हुआ था। खैर, इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ जाते जाते मैं सोच रही थी कि इस्लामाबाद का इस्लाम और मुसलमानों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, और शर्मिंदा भी हो रही थी कि हम सब के सब पाकिस्तान के मफ़हूम से भी नाआशना रहे और पाकिस्तान की तारीख़ से भी। मसलन हमें हमेशा पढ़ाया गया कि ये हमारे हीरोज़ हैं, और जब हमने शऊर की मंजिलें तय की और थोड़ी सी अपनी फ़हम और कोशिश करने की कोशिश की तो मालूम ये हुआ कि जो हीरोज़ थे वो तो असल में विलन्स थे, वो ज़ीरोज़ थे। असल हीरोज़ को तो कभी इस मुल्क में दाखिल ही नहीं शायद होने दिया गया, और जो बदकिस्मती से इस मुल्क में जीने की, इस मुल्क में लड़ने और मरने की आरज़ू लेके आए, उनका भी जो अंजाम हुआ वो हम मौजूदा दौर में देख ही रहे हैं। आज मैं बात करना चाहूँगी चौधरी रहमत अली की। अनसंग हीरोज़ में मेरा ख्याल है वो सबसे बड़ा नाम है। हमें सिर्फ ये पढ़ाया, ये बताया गया कि पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने रखा। हमें कभी ये बताया ही नहीं गया कि पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक के बानी चौधरी रहमत है। चौधरी रहमत अली 1897 को ज़िला होशियारपुर पंजाब का खूबसूरत सा ये ज़िला है जहाँ पैदा हुए, और 18 साल की उम्र में इस्लामिया कॉलेज में उन्होंने पहली दफ़ा आज़ाद पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया, और वहाँ पर बज़्म शिबली की बुनियाद रखी, और इसके बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई। बाद में जब वो कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए गए और वो एक तालिब इल्म थे, तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिल के जब गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो पाकिस्तान लिबरेशन मूवमेंट की जो उन्होंने बुनियाद रखी, उसको लेके उन्होंने अपने पैगाम को बहुत दूर दूर तक पहुंचाया, और उस वक्त गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए सर ज़फ़रुल्लाह, खलीफा शुजा और अब्दुल्ला यूसुफ वहाँ मौजूद थे। तो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस की जो कमेटी थी, कैबिनेट कमेटी, उन्होंने उनसे ये सवाल किया कि ये तहरीक बड़ी उठाई जा रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है। तो खैर से हमारे उन मुस्लिम रहनुमाओं ने उनको जवाब ये दिया, ये तो चंद मन चले नौजवान हैं, इनकी बातों का आप सीरियस ना लीजिए। जिनको हम अपने बड़े बानी तहरीक आज़ादी के रहनुमा मानते हैं, ये उनका जवाब था उन नौजवान तालिब इल्मों के लिए। इवन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, खैर उनके मामले में मैं बहुत ही ताज़ीम और एहतराम के साथ चौधरी रहमत अली के नुक्ता नज़र से उस हद तक मुत्तफ़िक नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी के ऐसे बहुत से फेजेस से गुज़री हूँ जहाँ पर कायद आज़म के साथ मुझे हमदर्दी भी है और उनका एहतराम भी है। जब चौधरी रहमत अली ने कायद आज़म के सामने भी अपनी ये तजवीज़ पेश की, ना सिर्फ आज़ाद पाकिस्तान की बल्कि भारत जो अभी मौजूदा जो वहाँ पर असम है, बंगाल है, ये जितने भी मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे या स्टेट हैदराबाद दक्कन, उन सब को लेके उनके जहन में एक सब कॉन्टिनेंट यानी कि दीनिया, बर्रे सगीर दीनिया का नाम से चौधरी रहमत अली इस खत्ते को पुकारा करते थे, और उनके ख्याल से ये एक अलग कुव्वत थी, मुस्लिम कुव्वत थी, जिसको आज़ादी हासिल करनी चाहिए थी। तो कायद ने उनके इस जोश और जज्बे के बावजूद उन्हें कहा कि यंग मैन, आपको काम रहना चाहिए और देखें चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं, बस वक्त देखिए, वही जो तेल देखो तेल की धार देखो, उसके मज़दाक कायद आज़म ने उनको तशफ़ी तो दी, लेकिन वो उनके उस नुक्ता नज़र से
شاید مکمل متفق نہیں تھے، لیکن قائد اعظم کو میں اس بات کا مارجن دینا چاہوں گی کہ ایک تو چودھری رحمت علی سے وہ عمر میں بہت بڑے تھے، اور عمر میں بڑے ہونے سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ایک بڑی خوفناک بیماری سے لڑ رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ زندگی انہیں مہلت نہیں دے گی، تو جو مل رہا ہے اسے قبول کر لیا جائے۔ اس میں اور بھی بہت مزے کی باتیں ہیں جو ہمیں کبھی تاریخ میں پڑھائی نہیں گئیں، کبھی ہمیں میڈیا کے تھرو سنائی نہیں گئی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جسے ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں، بڑے جوش سے 23 مارچ کو ہماری پریڈ ہوتی ہے، صدارتی تمغے ملتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی کیا تاریخ ہے، یہ بھی بہت دلچسپ حقیقت ہے۔ خیر سے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان میں پاکستان کا لفظ ہی نہیں آیا تھا۔ چودھری رحمت علی کو اعتراض تھا آل انڈیا مسلم لیگ کیوں مسلم لیگ خود کو کہتی ہے، اسے صرف مسلم لیگ ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں کچھ کنفرم چیزیں نہیں ہیں، مگر شواہد یہ کہتے ہیں کہ چودھری رحمت علی نے خود سے 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے موقع پر شرکت نہیں کی تھی۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کیوں ہے، خود کو کہلوا رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خاکسار تحریک کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوا تھا اور کچھ شورش کھڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر حفاظتی انتظامات کی وجہ سے چودھری رحمت علی کی آمد کو روک دیا گیا تھا۔ اور طرفہ تماشا یہ کہ جسے قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ انڈین پریس کو، کیونکہ ہندو پریس نے نیکسٹ ڈے 23 مارچ سے اگلے دن پورے اخبارات میں طنزیہ طور پہ کہنا شروع کر دیا، اوہو مسلمانوں نے تو پاکستان بنانے کا کوئی عزم کر لیا۔ تو ان کا یہ طنز آہستہ آہستہ قرارداد پاکستان کے نام سے عام ہو گیا، اور اس کا کریڈٹ انڈین پریس کو جاتا ہے، لیکن خیر سے ہم شیر بنگال کو اور اپنی مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو دیتے ہیں۔ بہرحال چودھری رحمت علی قیام پاکستان کے بعد 1948 مارچ میں پاکستان آئے، جہاں پر ان کی بہت ناقدری ہوئی۔ انہیں یقیناً انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو۔ ان کی یہ رائے تھی کہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے بہت ہی چھوٹے سے پاکستان پر اکتفا کیا، اور قائد اعظم سے بھی ان کے کچھ اختلافات تھے، اور انہیں بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیکن کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ خان لیاقت علی خان جیسے طالع آزماں، جو خیر سے امریکہ کی گود میں بیٹھے اپنی بیگم رانا لیاقت صاحبہ کے ساتھ سیر و تفریح کرتے پھر رہے تھے، انہوں نے چودھری رحمت علی کا سارا ساز و سامان چھین کے انہیں پاکستان سے نکال دیا۔ صرف 7 یا 8 ماہ بعد پاکستان کی آزادی کی تحریک کا خالق، پاکستان کی جنگ لڑنے والا، پاکستان کو پاکستان کا نام دینے والا ایک قابل قدر ہیرا جو تھا، اس کو اس ملک نے یوں دھتکارا، اور غدار، چور، ڈکیت شروع دن سے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہاں ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ چودھری رحمت علی جب واپس گئے تو کچھ اپنی صحت سے وہ لاپرواہ تھے۔ ان کی مالک مکان کہتی ہیں کہ بہت سردی میں وہ باہر کسی کام سے گئے، جس کے بعد وہ آ کے بیمار ہوئے اور ان کو نمونیا ہو گیا۔ چودھری رحمت علی نے 1952 میں یا 51 میں ان کا انتقال ہوا، 51 آئی تھنک ان کا فیبرری میں انتقال ہوا۔ اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آخری دنوں میں جو 4-5 دن وہ زیر علاج رہے اور ان کی تدفین ہوئی، تو 17 دن تک ان کی میت جو ہے وہ سرد خانے میں پڑی رہی اور کوئی تدفین کے لیے نہیں آیا۔ اینڈ پر 2 مصری طالب علموں نے ان کی میت کو امانتاً کیمبرج سیمیٹری میں دفنا دیا۔ اس سلسلے میں 200 پاؤنڈ کا جو خرچہ تھا وہ آج بھی ان پر واجب الادا ہے۔ ہماری کسی حکومت نے 76 سال میں ان 200 پاؤنڈ کو ادا کرنے کی زحمت نہیں کی۔ ان کی امانتاً دفن میت کو پاکستان لا کر پورے اس کو احتشام سے، پورے احترام سے اور عقیدت سے دفنانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا کہیں کوئی مزار نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی ایکچوئل تاریخ ہے۔
اور بدقسمتی سے صرف خان صاحب تو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں اور دوسرا انہیں پڑھنے کا شوق نہیں. میں ذرا خان صاحب سے پڑھ کے بات کروں گی. من حیث القوم ایک تو ہم پڑھے لکھے نہیں اور ایک ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں. ہم اپنی تاریخ سے ناواقف لوگ، ہم اپنے دشمنوں کے گن گاتے ہیں. جیسے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں نے دیا، اور پاکستان جو ہے پاکستان چلانے والوں نے اس کا سب سے زیادہ استحصال کیا. اسی طریقے سے اب ہمیں اپنی نئی نسل کو آگاہ بھی کرنا ہے اور یہ دعوت بھی دینی ہے کہ وہ خود غور و فکر کریں، تحقیق کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، اور جو ٹرو ہیروز ہیں تاریخ سے ان کے ذکر کو آج حال میں اور آنے والے کل میں عام کریں. میں پچھلے دنوں ایک تقریب میں چیف گیسٹ مدعو تھی، اور وہاں پر میں نے 14 اگست کے حوالے سے چودھری رحمت علی پر بات کی، اور ہائیلی ایجوکیٹڈ خواتین کا وہ اجتماع تھا، اور مجھے ان میں سے بھاری اکثریت نے کہا کہ ہمیں چودھری رحمت علی کا یہ کنٹریبیوشن تھا کبھی معلوم ہی نہیں تھا. سو ہمیں کتاب دوستی کو عام کرنا ہے. ای لائبریریز اویلیبل ہیں، گوگل جیسے شاندار سرچ انجنز ہیں. پاکستان فحاشی اور فحش سائٹس کو دیکھنے میں دنیا میں تیسرے سے اب پہلے نمبر پر آ گیا. تو کیا حرج ہے کہ اگر ہم کچھ اپنے ملک، اس کے بنانے والوں اور اس کو بگاڑنے والوں کے چہروں سے بھی واقف ہوں. سو تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کیجیے، کبھی کبھار ماضی کی بھول بھلائیوں میں جائیں، اور گئے دنوں میں کوئی ایسا سراغ پائیں کہ جس سے ہمارے آنے والے دنوں کا راستہ روشن ہو جائے. پاکستان زندہ باد.